بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ باغ میں جب میں گیا سب توتیاں تھی خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ۔ باغ میں جب میں گیا سب توتیاں تھی خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ۔ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ قمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں کہتی تھی آ کر ذوق میں۔ قمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں کہتی تھی آ کر ذوق میں۔ کشف الدجی بجمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بلبلیں سب صوب صوب لے کر ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو۔ بلبلیں سب صوب صوب لے کر ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو۔ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ چڑیوں کی سن کر چہچہ انسان بھلا کیوں چھپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے۔ چڑیوں کی سن کر چہچہ انسان بھلا کیوں چھپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام حضرات ایک مرتبہ محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج اس مبارک سلسلے سیرت طیبہ کی 25ویں مجلس میں اللہ پاک نے ہم سب کو بیٹھنا نصیب کیا ہے. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین اور حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس دنیا میں کل 63 سالوں پر محیط ہے. 63 سال کی زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس فانی دنیا میں دی ہے. ان 63 سالوں میں آپ نے 40 سال مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں. اس حصے کو کہتے ہیں مکی زندگی. 40 سال آپ نے مکہ میں گزارے اور اللہ نے جب آپ کو نبوت دی تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. 40 سال پر آپ کو نبوت مل گئی. پھر اس کے بعد 13 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے اندر رہے تو 40 اور 13 یہ کتنے ہو گئے؟ 53 سال. تو 63 میں سے 53 سال کی زندگی آپ کی مکی زندگی کہلاتی ہے. 13 سال مکہ مکرمہ میں گزرے، پھر اللہ پاک نے اجازت دی، حکم آیا، اللہ کے حکم سے ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. مدینہ طیبہ کی کل زندگی کی مدت کتنے سال ہے؟ 10 سال. اس 10 سالہ زندگی کو کہا جاتا ہے مدنی زندگی. ہم الحمدللہ پچھلی مجلسوں میں مکی زندگی پہ بات کر چکے ہیں. اب مدنی زندگی پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے اور کل 10 سال آپ نے مدینہ طیبہ میں گزارے. اس 10 سالہ زندگی میں آپ نے اصل محنت، اصل کام کیا کیا ہے؟ وہ ہے ایک اسلامی ریاست کی تأسیس. آپ نے ایک اسلامی ریاست اور اسلامی نظام کی بنیاد رکھی اور دنیا کو دکھایا کہ جو مبارک دین اللہ پاک نے مجھے دے کر بھیجا ہے یہ صرف عبادت اور مسجد کا دین نہیں، بلکہ یہ ایسا دین ہے جو پورے زندگی کے نظام کو چلا سکتا ہے. اور ایسا مبارک دین ہے کہ جہاں پر آ جائے تو وہ زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ انسان کے لیے دنیا جنت کا نمونہ بن جاتی ہے. تو 10 سالہ مدنی زندگی، آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ 10 سال میں کتنے مرحلے بنیں گے؟ 3 مرحلے بنیں گے. 3 مرحلے. اور ہماری بات چل رہی ہے اس میں سے پہلے مرحلے پر. آپ کی مدنی زندگی کا پہلا مرحلہ جو 5 سال 8 مہینے کا ہے. پہلا مرحلہ، اس کی کل مدت کتنی ہے؟ 5 سال 8 مہینے. اس پہلے مرحلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی میں کیا ہوا؟ خطرات اور ان کا مقابلہ. یہ زندگی کے بڑے مشکل سال تھے. ہر طرف سے خطرات تھے، پریشانیاں تھی، دشمنیاں تھی، حملے تھے، رکاوٹیں تھی. اندر بھی دشمن یہود اور منافقین بیٹھے ہوئے تھے. مکہ مکرمہ سے قریش وہاں سے آ کر شرارتیں کرتے تھے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ایک سبق اور پیغام دیا کہ اگر کبھی خطرہ آ جائے امت کو، ایمان کو، اعمال کو، تو ایسی صورت میں امت کی اجتماعیت کو کیسے برقرار رکھنا ہے، ان خطرات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. پچھلی مجلس میں ہم نے بات کی تھی کہ پہلی ہجری میں مدینہ طیبہ سن پہلی ہجری میں کیا کیا واقعات پیش آئے تھے. خوشی کے بھی غمی کے بھی واقعات پیش آئے. پہلے سال اللہ تعالیٰ نے نئے احکامات کیا اتارے.
پہلے سال وہ کون کون سے لوگ تھے جو اسلام میں داخل ہوئے، اور اس پہلے سال میں اللہ نے آپ کو جہاد کی اجازت دی اور آپ نے 3 دستے روانہ کیے. آپ کے سامنے ایک فرق بیان کیا تھا کہ جس جماعت میں آپ علیہ السلام خود تشریف لے گئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ خود نہیں گئے، آپ نے جماعت کو روانہ فرمایا تو اس جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ سریہ کہتے ہیں. تو پہلے سال کتنے سریے گئے تھے؟ 3 سریے، یہ یاد رکھیں. مدنی زندگی کے پہلے سال میں 3 سریے ہوئے، کوئی غزوہ نہیں ہوا. 3 سریے. ایک حضرت حمزہ ابن عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے وہ گئے. دوسرے نمبر پہ عبیدہ ابن حارث رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچزاد بھائی ہے وہ گئے. تیسرے نمبر پہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو رشتے میں آپ کے ماموں لگتے ہیں وہ گئے. تو پہلے سال کتنے سریے ہوئے؟ 3 سریے. آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے سن 2 ہجری مدینہ طیبہ کی زندگی کا دوسرا سال، اس میں کیا واقعات پیش آئے. لیکن بات شروع کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ واقعات اتنے مختصر نہیں کہ آج کی مجلس میں ہم بات ختم کر دیں گے. آپ ابھی دیکھ لیں گے اس کو، ہم صرف اس کے ایک حصے پر ہی بات کریں گے، یہ مجلس ختم ہو جائے گی. لہذا یہ سن 2 ہجری یہ کئی مجلسوں کے اندر یہ بڑے اہم واقعات ہے حضور علیہ السلام کی زندگی کے. تو سن 2 ہجری میں بھی 4 باتیں، کچھ سرایا کچھ غزوات. یہ پہلا موقع اور پہلا سال تھا جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے لشکر میں. اس سال بھی کچھ نئے احکامات اللہ پاک کی طرف سے امت پہ اتارے گئے. اس سال بھی کچھ خوشی کے واقعات بھی پیش آئے، غم کے واقعات بھی پیش آئے. اور اس سال سن 2 ہجری میں وہ کون سے بڑے لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے. تو اس سال کے کل اہم واقعات کتنے؟ 4. پہلے ہم بات کریں گے سرایا اور غزوات پر. دیکھیں سن 2 ہجری میں سرایا اور غزوات یہ کتنے ہوئے؟ غور کریں. 1 2 3 4 5 6، یہ کل کتنے ہو گئے؟ 6 کا عدد آپ کے سامنے. ان 6 میں سے غزوات کتنے؟ غور سے توجہ رکھے. 1 2 3 4 اور 5. اور سریے کتنے؟ 1. تو 2 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس کتنی مرتبہ تشریف لے گئے؟ 5 مرتبہ. اور کتنی مرتبہ تشریف نہیں لے گئے؟ 1 مرتبہ. اب یہ ہے 5 غزوات اور 1 ہے سریہ جو سن 2 ہجری میں ہوا. سب سے پہلے جو غزوہ ہوا جس میں آپ علیہ السلام خود تشریف لے گئے اس کا نام غزوہ ابوا یا ودان ہے. ابھی اس پہ مختصر ہم آگے بات کرتے ہیں. غزوہ ابوا یا ودان. اور یہ کس مہینے میں ہوا؟ سفر کے مہینے میں. سفر اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ دوسرا مہینہ. محرم اور پھر سفر آتا ہے. تو سفر کے مہینے میں غزوہ ابوا ہوا. دوسرا غزوہ بوات، یہ بوات لفظ ہے، با پہ پیش پڑیں گے. غزوہ بوات ہوا. یہ کب ہوا؟ یا تو ربیع الاول کے مہینے میں یا ربیع الثانی کے مہینے میں. یہ سفر میں ہوا نا. سفر کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ربیع الاول. تو غزوہ بوات یا تو ربیع الاول میں ہوا یا ربیع الثانی میں ہوا. تیسرا ہوا غزوہ صفوان، یہ سین کے ساتھ ہے، یا بدر اولا، یہ ہوا ربیع الاول کے مہینے میں. یہاں ایک بات سمجھ لے، یہ لفظ آ رہا ہے بدر کا، یہ نا، اور یہاں بھی لفظ آ رہا ہے بدر کا. ہماری اسلامی تاریخ میں مشہور ہے غزوہ بدر، ابھی بات آئے گی. لیکن یاد رکھیں اگر آپ خود کوئی سیرت کی کتاب دیکھیں گے تو آپ کو یہ 2 الفاظ ملیں گے. ایک کو کہتے ہیں بدر اولا، دوسرے کو کہتے ہیں بدر کبرا. اولا کے معنی آتے ہیں پہلے کے اور کبرا کے معنی آتے ہیں بڑے کے. تو بدر کے نام کے کتنے معرکے اسلامی تاریخ میں ہوئے؟ 2 ہوئے. ایک شروع میں ہوا لیکن اس میں لڑائی کا موقع آیا ہی نہیں، ابھی بات آ جائے گی. یہ ہوا کس مہینے میں؟ ربیع الاول کے مہینے میں.
لہذا اس سے شبہ نہ آئے، یہ وہ بدر نہیں ہے جو بڑا معرکہ اسلامی تاریخ کا 313 صحابہ گئے ہیں، یہ وہ بدر نہیں ہے، یہ الگ ہے۔ جگہ دونوں کی ایک ہے تو اس مناسبت سے دونوں کو بدر کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہوا غزوہ عشیرہ، یہ کیا لفظ ہے؟ عشیرہ، اور یہ کس مہینے میں ہوا؟ جمادی الاولی۔ یہ لفظ غلط مت پڑھیں، ہم پڑھتے جمادی الاولی، ان الفاظ کی بھی درستگی ضروری ہے۔ اسلامی مہینوں کے صحیح نام، صحیح تلفظ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولی، جماد الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ تو یہ لفظ کیا ہے؟ جماد الاولی۔ کیا لفظ ہے؟ غزوہ عشیرہ ہوا جماد الاولی کے مہینے میں۔ نمبر 5 پہ ایک سریہ ہوا، حضرت عبداللہ ابن جحش صحابی ہے رضی اللہ عنہ، رجب کے مہینے میں ان کے ساتھ 12 افراد گئے، یہ سریہ ہوا ہے۔ چھٹے نمبر پہ یہ ہے غزوہ بدر کبریٰ، یہ وہی غزوہ بدر ہے دوستو اصل، جس میں اسلامی تاریخ کا بڑا واقعہ ہے، اس کو بدر کبریٰ کہتے ہیں، اور یہ کس مہینے میں ہوا ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو اس دوسرے سال میں 5 غزوات ہے اور ایک کیا ہے؟ سریہ ہے۔ اب اس کا مختصر وضاحت، تفصیل تو وہ نہیں جا سکتے ہیں ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی جی۔ اب آپ دیکھیے گا مختصر وضاحت۔ سب سے پہلے جو ہوا وہ تھا غزوہ ابوا یا ودان۔ میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، شروع مجلسوں میں بات آئی تھی، یہ ابوا کا لفظ آ چکا ہے، کوئی بتا سکتا ہے یہ ابوا کون سی جگہ ہے؟ جی، جہاں کن کی قبر ہے؟ حضرت آمنہ کی ہے، ماشاءاللہ۔ حضرت آمنہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہے، ان کا انتقال مدینہ سے آتے ہوئے راستے میں ہوا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ابوا۔ اسی ابوا کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ ودان۔ تو چونکہ یہ اس جگہ ہوا تو اس کو غزوہ ابوا بھی کہہ دیتے ہیں، غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا ترتیب ہوئی اس کو دیکھیں۔ ایک قافلے کی تلاش میں آپ علیہ السلام خود دستہ لے کے گئے، لیکن جب آپ پہنچے تو قافلہ نکل گیا تھا۔ آپ علیہ السلام قبیلہ جوہینہ، یہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا جوہینہ، ان سے معاہدہ کر کے آ گئے۔ سمجھ گئے؟ پچھلی مجلسوں میں یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غزوات کی جہاد کی اجازت کیوں دی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے 2 اسباب آپ کے سامنے آئے۔ ایک سبب یہ بیان ہوا تھا کہ پوری کائنات اور زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس زمین پر حکومت اور نظام بھی کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ۔ بعض مرتبہ انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، یہ اس زمین پر خود خدا بننا چاہتا ہے لوگوں پہ، لہذا ایسی صورتحال میں اللہ نے اجازت دی کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ کرنا ضروری ہے، اس کے لیے بعض دفعہ بامر مجبوری سختی کرنا پڑے گی۔ ایک دوسرا سبب یہ ہے کہ اس زمین میں اللہ پاک امن اور سکون چاہتے ہیں، فساد نہیں، لہذا فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا۔ سمجھ گئے؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ آئے تو مکہ مکرمہ کے جو قریش تھے وہ وہاں سے بیٹھ کر شرارتیں کرنے لگے، یہاں کے لوگوں کو خط لکھنے لگے کہ ان مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکالو ورنہ ہم تم سے بھی لڑیں گے۔ بہت پریشانی بنائی، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی اپنے گھر میں رہتا ہو، اس کا خاندان آباد ہو، اس کی نسلیں وہاں رہتی ہو، اس کا کاروبار وہاں ہو، اور کوئی ظالم آ کر اس کو اس کے گھر سے نکال دے، خاندان سے نکال دے، اس کی نسلوں سے محروم کر دے، پھر وہ بیچارہ وہاں سے منتقل ہو کر دوسری جگہ آ جائے مجبوری میں، اور یہ آدمی آ کر اس کو یہاں بھی سکون سے نہ رہنے دے، ایسی صورت میں اس آدمی کو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا اس کو حق نہیں ہے کہ یہ اپنی عزت کی، جان کی، مال کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت کرے؟ آپ دیکھیں نا مکی زندگی میں کیا ہوا، حضور علیہ السلام کا خاندان وہاں تھا، گھر وہاں تھا،
نسلیں وہاں تھی، آپ کو وہاں سے مجبور کر کے نکالا گیا، آپ آ گئے، آپ مدینہ آئے، لیکن یہاں بھی سکون سے رہنے نہیں دے رہے، اب شرارتیں کر رہے ہیں، بار بار وہاں سے آتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں گے۔ تو یہ جو غزوہ ابوا ہے، آپ کو پتہ چلا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے۔ اب آپ نے حکمت عملی مدنی زندگی میں بنائی کہ اب اگر خاموش رہے تو بالکل یہ لوگ ہمیں خاموش کرا دیں گے، مٹا دیں گے۔ آپ نے بیدار امت پیدا کی، آنکھیں بھی کھلی بھی ہو، دماغ بھی کھلا ہوا ہو، لہذا اب ہر آنے جانے والے پہ آپ نے فرمایا نظر رکھو، ہم نظر رکھیں گے۔ لہذا آپ کے قافلے، آپ کی جماعتیں باقاعدہ گشت کرتی تھی کہ کون مدینہ کے قریب سے آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ تو آپ کو پتہ چلا ایک تجارتی قافلہ جا رہا ہے، تو آپ فوراً اس کے تعاقب میں گئے تاکہ ان کو احساس ہو کہ اب ہم اتنے کمزور نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کی شان، جب آپ پہنچے تو یہ قافلہ نکل چکا تھا، لیکن آپ چونکہ گئے تھے تو وہاں ایک قبیلہ آباد تھا جوہینہ، آپ ان سے ملے، ان سے ملاقات کی، ان کو دعوت دی اور ان سے معاہدہ کر کے آ گئے۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے دوستو، غور سے سنیں کہ مسلمان کی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سفر کر کے ایک جگہ گئے، پتہ چلا کہ بھئی فلاں تو موجود ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، منہ اٹھا کے واپس آ گئے، وہاں سے سارا وقت گئے نہیں۔ آپ نے فرمایا اس سفر کو قیمتی بناؤ، کچھ نہیں ہو وہاں ایک آدمی ملے، اس کو دین کی دعوت کی بات کر دو، اس کو ایک پیغام دے کے آ جاؤ۔ آپ نے وہاں ان کو دعوت بھی دی اور اس قبیلے سے معاہدہ کیا کہ ہمارا اور تمہارا آپس میں بھائی بندی کا معاملہ ہے، ہم مل جل کے رہیں گے، ایک دوسرے سے کوئی خوف نہیں کریں گے، ہمارا دشمن مشترکہ دشمن ہے۔ ایک فائدے کا کام کر کے سفر کو قیمتی بنا کر آپ واپس آ گئے۔ دوسرے نمبر پہ غزوہ بوات ہوا، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر شام کے راستے پر ایک مقام ہے بوات۔ آپ کو پتہ چلا یہاں بھی قریش کا ایک قافلہ جا رہا ہے، آپ اس کے تعاقب میں گئے لیکن وہ بھی ہاتھ نہ آئے۔ آپ نے یہ سفر بھی قیمتی بنایا، وہاں کے جو قبائل تھے ان سے ملے، ان کو دعوت دی، ان سے معاہدے کر کے آپ واپس آ گئے۔ تعلقات کو بڑھایا، اپنے دوستوں کو بڑھایا۔ یاد رکھیں، دشمنیاں بڑھانا آسان ضرور ہے لیکن بہت بڑی مصیبت ہے، اس زمانے کی بہت بڑی مصیبت ہے۔ دشمن بنانا مشکل نہیں، لمحوں میں لوگ دشمن بنیں گے آپ کے، لیکن انسان کے لیے مصیبت بنتی ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرے، ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے، کل مشکل وقت میں وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ آپ نے مدنی زندگی میں امت کو سبق دیا ہے کہ اپنے تعلقات کم نہیں کرو، اس کو بڑھاؤ، کل تمہارے دین کی دعوت میں یہ چیز فائدہ دے گی۔ آپ معاہدہ کر کے یہاں سے واپس آ گئے۔ تیسرے نمبر پہ ہوا غزوہ صفوان یا بدر اولا۔ یہ بدر وہی جگہ ہے، ابھی ہم نقشے میں دکھا دیں گے، ساری جگہ آ رہی ہے۔ یہ بدر ایک میدان ہے، اس بدر کے قریب مدینہ طیبہ والوں کی چراگاہ تھی۔ چراگاہ جانتے ہیں؟ ہم تو چونکہ شہری زندگی میں یہ چیزیں نہیں سمجھتے، جو حضرات گاؤں وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ گاؤں کے جو جانور ہوتے ہیں یہ چرنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں نا، جنگلات میں، پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہر قوم قبیلے کی ایک چراگاہ بن جاتی ہے کہ بھئی یہ ہماری قوم کے ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ وہاں ان کے جانور جا کے گھاس چارہ چرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، کبھی ہفتے میں، کبھی مہینے میں۔ تو مدینہ طیبہ والوں کی چراگاہ جس جگہ پر تھی اس کا نام کیا تھا؟ صفوان، یہاں جانور تھے۔ مکہ کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا قرز ابن جابر۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ آدمی مکہ سے آیا، مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا، اور جب حملہ کیا ایک تو یہاں جو چرواہے تھے ان کو قتل کر دیا اس نے، اور جانوروں کو کھول کر اپنے ساتھ بھگا کے لے گیا واپس مکہ مکرمہ۔ مکہ کا آدمی مدینہ آ کے ہمارے مال کو نقصان پہنچا رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، اس سے اندازہ لگائیں۔ آپ علیہ السلام نے جب سنا تو آپ فوراً صحابہ کو لے کر اس کے تعاقب میں گئے، لیکن قرز ابن جابر بھاگ چکا تھا یہاں سے۔ اب آپ علیہ السلام اور متنبہ ہوئے
کہ اپنے اسباب کی، چیزوں کی، جانوروں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ مزید صحابہ کو آپ نے بیدار کیا کہ اب دیکھتے رہو کون آدمی آتا ہے کون جاتا ہے۔ جی چوتھے نمبر پہ ہوا غزوہ عشیرہ۔ اس غزوہ عشیرہ کو سمجھے دوستو، اس کو سمجھیں گے تو غزوہ بدر سمجھ آئے گا دوستو۔ یہ واقعہ سبب بنا آگے چل کر کس کے لیے؟ غزوہ بدر کے لیے۔ اب دیکھیں، مکہ مکرمہ کا ایک تجارتی قافلہ تھا جو شام جا رہا تھا ابو سفیان کی قیادت میں۔ آپ نے اس کا پیچھا کیا اور یہی قافلہ 4 مہینے بعد واپسی میں غزوہ بدر کا سبب بنا۔ عشیرہ بھی ایک جگہ کا نام ہے دوست۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مکہ سے ابو سفیان بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کے آ رہا ہے۔ شاید آپ حضرات کے ذہنوں میں ایک سوال بیٹھ چکا ہو کہ یہ کیا بار بار بات آ رہی ہے کہ جو قافلہ جا رہا ہے آپ اس کا پیچھا کر رہے ہیں؟ حالانکہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، آپ کیوں ایسے قافلوں کے پیچھے جا رہے؟ یہ بات صاف کر لیں دوستو، یہ جو قافلے تھے یہ عام قافلے نہیں تھے۔ ان قافلوں میں لوگ اپنے تجارت کے لیے پیسے شامل کرتے تھے اور یہ فیصلہ کرتے تھے کہ جو نفع اور فائدہ آئے گا اس میں سے اتنا حصہ ہم الگ کریں گے اور پھر مل کر مسلمانوں کو اس زمین سے ختم کریں گے۔ یہ عام تجارتی قافلے نہیں تھے، یہ آئندہ کی منصوبہ بندی تھی کہ کسی طریقے سے جا کر پھر مدینہ طیبہ سے مسلمانوں کو بالکل ختم کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے مال چاہیے، اسلحہ چاہیے، اسباب چاہیے۔ ہر تجارتی قافلے کے پیچھے یہ سوچ تھی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبل اس کے کہ دشمن گھر پہ آئے اور سر پہ کھڑا ہو جائے اس سے پہلے ہی اس کے قدموں کو کمزور کر دیا جائے، اور یہی سمجھدار آدمی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، بیدار شخص وہ ہے جو پہلے سے اتنی مضبوط حکمت عملی بنائے کہ کسی کو آپ کے خلاف موقع نہیں ملے۔ یہ آج جو ہم سوئے ہوئے ہیں یہ نقصان اس کا ہے نا کہ پھر کوئی بڑی مصیبت سر پہ آ جاتی ہے پھر سب ایک دم جذبات میں آتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ کیا ہو گیا۔ ایک غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے۔ آپ کی مدنی زندگی امت کو سمجھا رہی ہے کہ ایک بیدار امت بننا ہے، بیدار امت۔ تو مکہ مکرمہ سے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ، اور ایک بات سمجھ لیں کہ یہ وہ قافلہ تھا جس میں مکہ کے ہر غریب امیر مرد اور عورت نے اپنے پیسے ملائے تھے، اور انہوں نے وہاں قسمیں کھائی تھی کہ اس تجارتی قافلے سے جو فائدہ ہوگا ہم سب اس کو جمع کریں گے اور مدینہ جا کر مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ عشیرہ کے مقام پہ گئے، لیکن ابو سفیان انتہائی سمجھدار آدمی تھا۔ یہ یاد رکھیں یہ بعد میں مسلمان ہو گئے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اس وقت نہیں تھے، لہذا اس نے خاموشی سے راستہ بدلا اور یہ شام چلا گیا۔ لیکن اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب ہمارا آنا جانا اتنا آسان نہیں ہے، یہ سمجھ گیا تھا یہ۔ خیر یہ آدمی یہاں سے نکل گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینہ طیبہ آئے، لیکن آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ہم پورا خیال رکھیں گے، انتظار کریں گے، اس قافلے نے واپس اسی راستے سے مکہ جانا ہے، لہذا اپنے کان کھلے رکھو۔ اس کے بعد ایک سریہ ہوا عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ، اس میں آپ نہیں گئے۔ 11 صحابہ اور 12ویں یہ خود ہے، تو کل کتنے افراد ہو گئے؟ 12 افراد۔ آپ نے ان کی قیادت میں 12 افراد کو مکہ بھیجا خط دے کر اور تاکید کی کہ 2 دن تک خط نہیں پڑھنا۔ دیکھیں عبداللہ ابن جحش یہ ایک بڑے خاندان کے مالدار صحابی تھے۔ انہی کی بہن حضرت زینب بنت جحش ہے رضی اللہ عنہ، جو بعد میں زوجہ مطہرہ بنی ہے، امہات المومنین میں سے۔ ان کو آپ نے بلایا اور ایک خط دیا اور خط کو ایسا لپیٹ کے بند کر دیا، اور آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ 11 ساتھی ہیں، آپ لوگ چلے جائیں، لیکن میرے اس خط کو کھولنا نہیں، پڑھنا نہیں۔ کب تک؟ 2 دن تک۔ 2 دن آپ سفر کریں، 2 دن بعد جہاں پہنچ جائیں، 2 دن کے بعد پھر میرے اس خط کو آپ کھول لیجئے گا، پڑھیے گا۔ پڑھنے کے بعد 11 ساتھیوں کو خط سنا دینا، سنانے کے بعد پھر ان سے پوچھ لینا کہ اب آگے جانا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو۔ ایک صاف زندگی۔
یہ گئے 2 خط لیا اپنے ساتھ، اس کو کھولا نہیں. حالانکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب ایسی چیز ہاتھ آ جائے تو یہ نفس چھوڑتا نہیں ہے. یہ کہتا ہے بھئی اس کو ذرا دیکھ لو، خاموشی سے ذرا کونے میں جا کر دیکھ لو. اس لیے یاد رکھ، کسی کی امانت کو دیکھنا، اس کو پڑھنا، یہ بہت بڑی خیانت ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو دوسرے کے معاملات میں خیانت کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ اس کے معاملات کو دنیا پہ کھول دیتے ہیں. اس لیے بہت خطرناک چیز ہے دوستو. آج کل یہ مرض عام ہے، کوئی چیز ہاتھ لگ گئی، یہ احتیاط اور پرواہ ہے ہی نہیں کہ کس کی ہے. بس مال مفت دل بے رحم، اس کو کھولنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، کسی کی بھی امانت کی خفیہ چیز ہو. آپ علیہ السلام نے ایسی تربیت کی، انہوں نے 2 دن تک خط نہیں کھولا. 2 دن بعد جب پہنچے اب خط کھول رہے ہیں. اس میں کیا بات لکھی ہوئی ہے؟ خط کھولا، اس میں آپ علیہ السلام نے لکھا تھا کہ جب تم یہ خط کھول دو تو اس کو کھولنے کے بعد یہاں سے چلے جانا بطن نخلا میں، مکہ مکرمہ اور طائف. مکہ مکرمہ اور طائف تذکرہ آیا ہے نا طائف کا. اس کے درمیان ایک وادی ہے جس کو کہتے ہیں بطن نخلا. اور آپ نے سنا مجلس میں کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں جنات کی ایک جماعت آئی تھی اور آپ علیہ السلام نماز میں تلاوت کر رہے تھے. انہوں نے حضور کی تلاوت سنی، ملاقات نہیں کی اس موقع پر، صرف تلاوت سنی اور ایمان قبول کر کے چلے گئے تھے. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بطن نخلا. یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک اونچی جگہ ہے، یعنی ایسی جگہ ہے کہ یہاں اگر آدمی بیٹھ جائے تو نیچے مکہ کا پورا شہر نظر آئے گا. خط میں لکھا تھا کہ یہ خط پڑھنے کے بعد چلے جاؤ بطن نخلا میں اور وہاں بیٹھ کر کے صرف اتنا کرو کہ دیکھو مکہ والے کیا کر رہے ہیں، ان کی تیاریاں کیا ہے، کیا سوچ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن جحش نے خط پڑھا، اپنے 11 ساتھیوں کو جمع کیا اور پھر ان کو بتایا کہ بھئی حضور علیہ السلام کا یہ حکم ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اب آگے کوئی جانا چاہتا ہے تو ٹھیک، واپس جانا چاہتا ہے تو کوئی ناراضگی نہیں. تو سب نے کہا کوئی بھی واپس نہیں جائے گا، ہم آپ کے ساتھ آگے جائیں گے. حضور نے بھیجا ہے، ہم کیسے واپس چلے جائیں. یہ سب ساتھی گئے، بطن نخلا پہنچے، اونچی جگہ پر بیٹھ گئے، جگہ بنائی اور مکہ والوں پہ نظر رکھتی. اس میں ایک حادثہ ہوا. حادثہ یہ ہوا کہ میں نے عرض کیا یہ جگہ طائف اور مکہ کے درمیان ہے. اب طائف سے کچھ لوگ تجارت کا سامان لے کر مکہ آ رہے تھے، طائف سے مکہ آ رہے. عبداللہ ابن جحش نے دیکھ لیا. اب ایک ذہن بن چکا تھا نا مدنی زندگی میں کہ بھئی تجارتی قافلوں کے پیچھے مقصد ہماری دشمنی ہے، اس میں ہمارے لیے منصوبے بن رہے. تو اب ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس قافلے سے مدبھیڑ کریں، ان کو روک دیں، ان سے لڑیں یا نہیں لڑیں، کیا کریں. مشورہ کیا. عبداللہ ابن جحش نے کہا کہ اگر یہ قافلہ ہاتھ سے نکل گیا شاید مکہ جا کر ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن جائے، لہذا قبل اس کے کہ یہ لوگ حدود حرم میں آئے، اس لیے کہ طائف سے آتے ہوئے ایک میقات آتا ہے. جو حضرات آج کل بہت سارے احباب یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ لیتے ہیں طائف کی، تو یاد رکھیں ان کے لیے یہاں سے احرام باندھنا ضروری نہیں، اس لیے کہ طائف سے مکہ آتے ہوئے راستے میں میقات آتا ہے، اس سے پہلے پہلے احرام باندھنا ہے. تو طائف کے بعد حدود حرم شروع ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حدود حرم کی پابندیاں ہیں نا، کہ اس میں انسان نہ گھاس کاٹ سکتا ہے، نہ درخت کاٹ سکتا ہے، نہ کسی چیز کو مار سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو عبداللہ ابن جحش نے کہا کہ میقات آ رہا ہے، یہ لوگ چلے گئے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، لہذا ان کے ساتھ الجھتے ہیں. یہ گئے اور ان کے ساتھ، وہ تو چونکہ بالکل غافل آ رہے تھے. لڑائی شروع ہوئی، ان کا ایک آدمی مارا گیا، 2 آدمی قیدی بنے اور باقی بھاگ کے مکہ چلے گئے. ان کا سامان اسباب ان حضرات نے سمیٹا اور لے کر کے مدینہ طیبہ حضور کی خدمت میں آ گئے. کوئی بات صحابہ حضور سے چھپاتے نہیں تھے. آئے تو من وان ساری تفصیل بتائی کہ ایسا ہوا. آپ بہت ناراض ہوئے. آپ نے عبداللہ ابن جحش سے کہا کہ میں نے کب کہا تھا کہ کسی سے لڑنا ہے. خط دیکھو اس میں کیا لکھا ہے کہ مکہ والوں پہ نظر رکھو.
کس کی اجازت سے آپ نے ایسا کیا؟ سخت ناراض ہوئے آپ اس پہ. دیکھیں اس سے ایک سبق لیں. یہ نہیں تھا کہ یہ ہمارا مسلمان ہے تو غلط کرے یا صحیح کرے بس میں اس کی حمایت میں کھڑا ہوا ہوں. یہ جو آج کا مزاج ہے نا کہ میرے بھائی نے کیا یا میرے رشتہ دار نے کیا یا میرے ساتھی نے کیا تو 100% غلط کیا ہے، لیکن ہے میرا ساتھی تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں یہ حضور علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے. اپنے غلط کو غلط کہیں، اپنے صحیح کو صحیح کہے، تب اتباع سنت نصیب ہوتی ہے. دوستو آج کی یہ بڑی پریشانی ہے، ہم اپنے غلط کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ ناراض ہوئے، پھر مکہ مکرمہ کے لوگوں نے شور مچایا کہ ہمارے بندے مارے گئے، اور مارے بھی گئے رجب میں. رجب کا مہینہ تھا جس میں لڑنا حرام تھا. خیر آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا انہوں نے میرے مشورے کے بغیر کیا ہے اور غلط کیا ہے، لہذا سب سے پہلے جو ان کا ایک آدمی مارا گیا آپ نے اس کی دیت اس کے خاندان کو ادا کی، دیت ادا کی. جو 2 آدمی قیدی تھے وہ ان کے حوالے کیے کہ بھئی یہ پکڑے گئے، یہ آزاد ہے، ہمارا ان سے کوئی کام نہیں. جو سامان آیا تھا وہ سامان آپ نے ان کو بحفاظت واپس کیا، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. تو یہ سریہ عبداللہ ابن جحش کا ہے. چھٹے نمبر پر جو اصل بات ہے وہ ہے غزوہ بدر کبریٰ. میں نے عرض کیا کہ قافلہ کہاں سے گزر رہا تھا؟ عشیرہ مقام سے نا. 4 مہینے گزر گئے. کتنے مہینے گزر گئے؟ 4. یہ شام گیا اور شام سے خوب تجارت کر کے اب یہ قافلہ واپس مکہ جا رہا ہے، لیکن گزرنا تو مدینے سے ہے، راستہ تو مدینے سے پڑے گا. اب ابو سفیان انتہائی چالاک انسان تھا، بہت سمجھدار آدمی. اس نے بھی اپنی ترتیب بنائی. آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ کو جب پتا چلا کہ وقت قریب آ رہا ہے، کچھ پتا نہیں تھا کہ کب آئیں گے، آپ مدینہ سے نکلے. روحہ ایک مقام ہے، روحہ، آپ وہاں گئے صحابہ کے ساتھ. یہ 313 صحابی تھے، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ ہم نے آگے جا کر کسی سے لڑنا ہے یا جہاد کرنا ہے. ایک قافلے کا تعاقب تھا. روحہ گئے. روحہ سے آگے ایک مقام ہے صخرہ مقام، یہ بدر کے بالکل قریب ہے. یہاں پہنچ کر آپ صحابہ کے ساتھ رک گئے. پھر 2 صحابہ کو تحقیق کے لیے آگے بھیجا مقام بدر پہ کہ بھئی آپ لوگ جائیں اور معلوم کریں کہ کچھ اندازہ ہے کہ قافلہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، کس راستے سے آ رہا ہے. اللہ کی شان یہ 2 صحابی جب پہنچے تو کچھ بھی نہیں تھا، خالی میدان تھا. آواز آ رہی ہے باتوں کی. دیکھا 2 عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہے، جس سے ابو سفیان کے قافلے کی شام سے واپسی کا پتہ چلا. عورت کے مزاج میں بولنا ہے نا، تو اس نے وہاں بھی بات حل کر دی. اب یہ 2 صحابہ جب گئے دیکھا 2 عورتیں آپس میں لڑ رہی ہے، الجھ رہی ہے. ایک کا قرض تھا دوسرے پر، کوئی چیز لی تھی، تو اس نے کہا میرے وہ واپس کرو، میرے پیسے دو. دوسری عورت نے اب اس کو جواب دیا. اب صحابہ سن رہے ہیں، ان کو تو نہیں پتا تھا کوئی ہماری بات سن رہا ہے. تو دوسری عورت نے کہا کہ بہن پریشان نہ ہو، مجھ پر آپ کا قرض ہے، میں مانتی ہوں، لیکن میں نے اپنے سارے پیسے ابو سفیان کے قافلے میں ڈالے ہوئے، اور وہ لوگ ابھی کچھ دنوں میں اسی راستے سے گزرنے والے ہیں، قریب ہے پہنچنے والے ہیں، لہذا جب وہ قافلہ آئے گا میں اس سے اپنا سامان لے کر تمہارا قرضہ ادا کر دوں گی. اب ان کی تو لڑائی ہو گئی، لیکن صحابہ کو بڑے کام کی بات پتہ چل گئی. یہ 2 صحابہ دوڑے ہوئے آئے صخرہ مقام جہاں حضور ٹہرے ہوئے تھے. لیکن ایک مسئلہ یہ ہوا کہ جب ان 2 صحابہ نے ان 2 عورتوں کی بات سنی اور جانے لگے، تو اس بدر کے مقام پر ایک قبیلے کا سردار تھا. وہ اتفاق سے گھر سے نکلا اور اس کی نظر پڑی کہ 2 آدمی تیزی سے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ کچھ سمجھا نہیں، لیکن ایک منظر دیکھ لیا. یہ صحابہ آئے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ کام کی بات پتہ چل گئی ہے، ابو سفیان گزرنے والا ہے اور بدر والے راستے سے جا رہا ہے، لہذا اب ہمیں جانا ہے وہاں پہ تاکہ قافلے کو روک لیں. ادھر یہ مشورہ ہو رہا ہے، ادھر اللہ کی شان دیکھے کہ ابو سفیان اسی بدر کے مقام پہ پہنچا، لیکن اس کی بھی ترتیب تھی. اس نے بھی اپنا ایک بندہ پہلے آگے بھیجا ہوا تھا، وہ تحقیقات کرتا تھا. یہی بدر کا سردار باہر نکلا، ابو سفیان کا بندہ اس سے ملا.
بولے یہاں کوئی آپ کو نظر تو نہیں آیا کچھ ایسی کوئی غیر معمولی بات؟ اس نے کہا کوئی نظر تو نہیں آیا، لیکن کل میں نکلا تو مجھے 2 آدمی یہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ نے کہا اچھا، اس کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے جا کے ابو سفیان کو بتایا، یہ بہت سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے کہا مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں یہ 2 آدمی کھڑے تھے۔ آیا، جب دیکھا تو دیکھا وہاں اونٹ کی مینگنیاں پڑی تھیں، اونٹ کی، اس لیے کہ صحابہ اونٹوں کو استعمال کر۔ اس نے ایک مینگنی اٹھائی اور مینگنی کو ایسے بیچ سے توڑا تو دیکھا اس میں کھجور کی گٹھلی کے ذرات تھے، اور صرف مدینہ طیبہ کے اونٹ جو ہے کہتے ہیں یہ کھجور کھاتے ہیں، ورنہ عام طور پہ جانور کھجور کا مزاج نہیں ہے۔ اب اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا او ہو، یہ تو یثرب کی کھجوریں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے ساتھی یہاں ہمیں ڈھونڈتے ہوئے آ گئے۔ اب بدر کے راستے پر تھا، جب اس کو احساس ہوا اس نے فوراً راستہ بدلا، اور پچھلی مجلس میں بات آئی کہ مدینہ کے قریب سے ایک ساحلی راستہ تھا، ابو سفیان ساری ترتیب بدل کر ساحلی راستے پہ چلا گیا، اور یہاں سے حضور علیہ السلام آ گئے بدر کے مقام پر۔ آپ سمجھے بات کو؟ یعنی جگہ بالکل اپوزٹ ہو گئی، یہ یہاں سے وہاں ہو گئے، وہ وہاں سے یہاں ہو گئے، ایک بات۔ دوسری بات، ابو سفیان نے فوراً ایک آدمی کو بگایا مکہ مکرمہ، کہا جاؤ مکے والوں کو، ابو جہل کو بتاؤ کہ قافلے کو سخت خطرہ ہے، سارا تجارتی مال غرق ہو جائے گا، لہذا اپنے قافلے کی خبر لو۔ اس آدمی نے، یہ آدمی دوڑا ہوا گیا۔ عربوں کے ہاں جو بہت غیر معمولی واقعہ ہوتا اور لوگوں کو بتانا ہوتا تو اونٹ کی ناک کو کاٹ دیتے تھے، زخم مار دیتے تھے اس پہ، اس کی ناک سے خون بہتا تھا تو لوگ کہتے تھے کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ اس آدمی نے مکہ میں داخل ہوتے ہی اپنے اونٹ کی ناک کو زخمی کر دیا۔ مکہ والے آئے، بھئی کیا ہوا؟ کہا ابو سفیان نے بھیجا ہے، قافلے کی خبر لو، وہ تو تباہ ہونے والا ہے۔ ابو جہل نے کہا چلو سب نکلو۔ 950 یا ایک روایت میں کہ 1000 مشرکین مکہ، ان کی عورتیں، ان کے بچے اپنے ساتھ ڈھول بھاجے لے کر، اپنے ہتھیار لے کر، ساری چیزیں لے کر نکلے کہ اپنے قافلے کو بچانا ہے، اور یہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے۔ یہاں ابو سفیان جب بچ کر نکلا تو اس نے، سمجھدار آدمی تھا، اس نے پیغام بھیجا ابو جہل کو کہ آپ لوگ نہ آئیں، ہم بحفاظت نکل آئے ہیں، لہذا آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ ابو جہل تھا ضدی، اس نے کہا ہم تو نکل آئے، ہم تو جائیں گے بدر، ہم جائیں گے، اور وہاں جا کر ہم شرابیں پیئیں گے، عیش و عشرت کریں گے، گانے باجے سنیں گے، اور مسلمان اگر آئے تو ان کو ملیامیٹ کر کے آ جائیں گے، ہم تو جائیں گے۔ لہذا وہ اپنی ضد میں، اگرچہ تجارتی قافلہ بچ چکا تھا، لیکن وہ اپنی ضد میں وہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ بدر پہنچ گیا۔ حضور علیہ السلام کو اب ساری صورتحال کا پتہ چلا کہ تجارتی قافلہ جا چکا ہے اور مکہ کے 1000 کافروں کا لشکر پوری تیاری سے بدر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ تو ذہن تھا نہیں کہ کہیں لڑائی ہوگی، کوئی مقابلہ ہوگا اتنے بڑے لشکر سے۔ اب آپ نے صحابہ کو روکا، فرمایا اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی کو میرے دوستو بزرگوں آپ دیکھیں، کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ آپ نے حاکم بن کر ایک فیصلہ سنایا ہو، ہر جگہ مشورے کے ساتھ چلے۔ حالانکہ سب صحابہ آپ کی بات پہ جانثار قربان تھے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن ہر جگہ آپ نے مشورہ لیا۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیا کریں؟ پہلے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، پھر حضرت عمر سے پوچھا، ان دونوں سے، وہ تو شیخین تھے۔ انہوں نے فرمایا آپ ہم سے مت پوچھے، آپ تو، ہم آپ کے تابع ہیں، اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ آگے جانا ہے تو آگے جائیں گے، آپ کہیں پیچھے جانا ہے تو پیچھے آئیں گے، جو آپ کہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے الگ نہیں۔ آپ نے فرمایا اور کوئی ساتھی مشورہ دے۔ یہ دیکھیں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، یہ مہاجرین کے سردار تھے، یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک بڑی جاندار جذباتی ایمانی تقریر کی۔ آگے کی ایک مجلس میں وہ کلمات آئیں گے۔ انہوں نے ایسے شاندار انداز میں جذبات کو ابھارا اور عجیب باتیں کی، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا
اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. بنی اسرائیل نے جہاد کے موقع پر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم تو نہیں لڑ سکتے، آپ اور آپ کا رب جائیں، وہ مقابلہ کریں، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے. تو حضرت مقداد نے فرمایا ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم آپ کے حکم پر سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں، جو آپ فرمائیں گے. آپ بہت خوش ہوئے. لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کوئی اپنی رائے دے گا؟ سب صحابہ خاموش تھے کہ بھئی بڑوں نے بات کر لی ہے، آپ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں؟ حضرت سعد ابن معاذ یہ انصار کے سردار تھے. اصل میں آپ علیہ السلام کیا چاہتے تھے کہ سب کی رائے آ گئی، لیکن اصل ہمارے مدینہ کے میزبان جنہوں نے ہم سے اتنی محبت کی ہے، انصار، ان کا کوئی آدمی نہیں اٹھا ہے ابھی تک. آپ چاہتے تھے ان کا کوئی آدمی اٹھے. یہ سمجھ گئے تو حضرت سعد ابن معاذ اٹھے انصار کی طرف سے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے آپ ہماری طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری بات سننا چاہتے ہیں. فرمایا کہ آپ ہماری طرف سے مطمئن ہو جائیں، اگر آپ ہمیں کہیں گے ہم آپ کی طرف سے برق الغمات تک لڑنے کے لیے تیار ہے. یہ یمن میں ایک دور جگہ تھی. ہر زبان میں جب انسان کوئی تعبیر کرتا ہے نا، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں بھئی میں آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ کو چین جانا پڑے گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، کوہ قاف جاؤں گا آپ کے ساتھ. عربوں کے ہاں جب دور کی جگہ بیان کرتے تھے کہتے تھے برق الغمات. تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ برق الغمات تک کہیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ بڑے خوش ہو گئے. انصار بھی تیار، مہاجرین بھی تیار، سب نے کہا کہ جو فیصلہ آپ کریں، بدر جانا ہے، ہم بالکل آپ کے ساتھ بدر جانے کے لیے تیار کھڑے. تو 313 کا قافلہ اسی راستے سے، دیکھیں نا، کوئی تیاری نہیں، کوئی اسباب نہیں، کوئی جوڑ نہیں، وہ پوری تیاری سے آئے. یہ راستے سے اب بدر جا رہے ہیں. اب بدر کا چونکہ واقعہ تو بہت تفصیلی ہے، وہ تو آپ آگے دیکھ لیں گے، وہ 2-3 مجلسوں میں چلے گا. یہ صرف آج اس کی تمہید آپ ذہن میں رکھیں. آپ کے سامنے یہ صورتحال آ گئی کہ صحابہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. آپ مطمئن ہو گئے اور آپ یہاں سے بدر کے مقام کے لیے روانہ ہو. اب بدر گئے، جگہ کیسی ملی، کیا واقعات پیش آئے، آپ کی رات کیسے گزری، آپ نے صحابہ کو کہ یہ بڑی عجیب و غریب داستان ہے اور امت کے لیے غزوہ بدر میں بہت بڑا سبق ہے. اور اس جہاد میں شرکت کرنے والے جو صحابہ کے فضائل ہیں، حدیث میں انسان جب پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے دوستوں. تو وہ تفصیلات انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں. جی یہ دیکھیں، اب آپ کے سامنے بات آئی کہ سن 2 ہجری میں کتنے غزوات ہوئے؟ 5. اور سریے کتنے ہوئے؟ 1. اب آپ دیکھیں دوستو، یہ مدینہ طیبہ ہے نا، یہ پہلا غزوہ ہوا ودان. بات ہوئی نا ہم نے اس پہ کی، آپ ودان آئے. جی دوسرا غزوہ ہوا بوات، یہ بھی مدینہ سے غریب ایک جگہ ہے، یہاں پہ آپ آئے، لیکن نہ یہاں قافلہ ملا نہ وہاں قافلہ ملا. جی تیسرے نمبر پہ آپ بدر آئے. بدر یہ کرز ابن جابر جب آیا تھا اور پھر بھاگ گیا تھا، لیکن یہاں بھی وہ ہاتھ نہیں آ سکا. جی چوتھے نمبر پہ آپ آئے عشیرہ مقام پہ. عشیرہ یہاں آپ، جہاں سے ابو سفیان کا قافلہ پہلے شام جا رہا تھا. جی 5ویں نمبر پہ آپ آئے یہ بطن نخلہ. آپ نہیں آئے بلکہ کون آیا؟ عبداللہ ابن جحش آئے. اور جو واقعہ پیش آیا یہ بطن نخلہ میں، یہ سریہ یہ رہا. جی 6 نمبر پر جو اصل واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ آئے مدینہ طیبہ سے یہ بدر، جس کو ہم نے بدر کبرا کہا، اور جس کی تمہید آپ نے ابھی سن لی کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کی رائے سنی، سب کی باتیں سن کر آپ بدر کے لیے روانہ ہوئے. جی یہ بدر کے مقام پہ مسجد ہے، مسجد عریش. آگے جب تفصیلی واقعہ آئے گا انشاءاللہ تو بات آئے گی. صحابہ نے ایک چھپر بنایا آپ کے سائے کے لیے. سائبان کو عربی میں عریش کہتے ہیں، عریش. یہاں اب مسجد بنا دی گئی ہے مسجد عریش کے نام سے، بالکل اس جگہ جہاں حضور نے بیٹھ کر ساری رات دعا مانگی. جی یہ ہے وہ ٹکڑا 4 دیواری جس میں بدر کے شہداء کی قبریں. اس پہ انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے.
ایک وقت تھا کہ یہ قبر نمایاں تھی، لیکن اب بالکل اس کو چھپا دیا گیا ہے جی. اور یہ بدر کا میدان ہے، یہ آج بھی کھلا میدان ہے اور لوگ یہاں پہ جاتے ہیں ترتیب پہ. تو اصل انشاءاللہ غزوہ بدر پہ ہم بات کریں گے جی. ختم. اب ہماری انشاءاللہ جو آئندہ مجلس ہے وہ غزوہ بدر پہ ہے. یہ واقعہ ہے لیکن یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، 2 یا 3 مجلسوں میں انشاءاللہ یہ چلے گا. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ریکارڈنگ بند کر دیں، ریکارڈنگ بند کر دیں. دعا سے پہلے 2-3 باتیں آپ حضرات سے کرنی ہیں. مستورات بالکل